الاحزاب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور منکروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور وہ اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا۔ یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپ کو نہ جانو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں، اور جس چیز میں تم سے بھول چوک ہو جائے تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، مگر جو تم دل سے ارادہ کر کے کرو، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار خدا کی کتاب میں دوسرے مومنین اور مہاجرین کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور منکروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، اور ایسی فوج جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جبکہ وہ تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب آنکھیں کھل گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بالکل ہلا دیے گئے۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ صرف فریب تھا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب والوں، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں، تو تم لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ پیغمبر سے اجازت مانگتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اور وہ غیر محفوظ نہیں، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر کوئی گھس آتا اور ان کو فتنے کی دعوت دیتا تو وہ مان لیتے، اور وہ اس میں بہت کم دیر کرتے۔ اور انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پوچھ ہوگی۔ کہو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، اور اس حالت میں تم کو صرف تھوڑے دنوں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ کہو کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے اگر وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے، یا وہ تم پر رحمت کرنا چاہے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے روکنے والے ہیں، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں۔ وہ تم سے بخل کرتے ہیں، پس جب خوف پیش آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف
اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح گردش کر رہی ہیں جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو وہ مال کی ہرس میں تم سے تیز زبانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ لوگ یقین نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں، اور اگر فوجیں آ جائیں تو یہ لوگ یہی پسند کریں گے کہ کاش ہم بدوؤں کے ساتھ دیہات میں ہوں، تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ تھا اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا وہ بولے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ کر دیا۔ ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا، بس ان میں سے کوئی اپنا ذمہ پورا کر چکا اور ان میں سے کوئی منتظر ہے، اور انہوں نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے منکروں کو ان کے غصے کے ساتھ پھیر دیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور مومنین کی طرف سے لڑنے کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ اللہ قوت والا زبردست ہے۔ اور اللہ نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا ان کے قلوں سے اتارا، اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا۔ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو، اور اس نے ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو کچھ مال و متاع دے کر خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرو تو تم لہجے میں نرمی نہ اختیار کرو۔ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور معروف کے مطابق بات کہو، اور تم اپنے گھر میں قرار سے رہو، اور سابقہ جاہلیت کی طرح دکھلاتی نہ پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے آلودگی کو دور کرے اور تم کو پوری طرح پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو یاد رکھو۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد
اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے لیے اس میں اختیار باقی رہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ اور جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور تم نے انعام کیا کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی غرض تمام کر چکا، ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی غرض تمام کر لیں، اور اللہ کا حکم ہونے والا ہی تھا۔ پیغمبر کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان پیغمبروں کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس نے ان کے لیے باعزت صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے اذن سے دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ۔ اور مومنوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور تم منکروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور ان کے ستانے کو نظر انداز کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان کے بارے میں تم پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کا تم شمار کرو، بس ان کو کچھ متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کی مہر تم دے چکے ہو، اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری مملوکہ ہیں جو اللہ نے غنیمت میں تم کو دی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموؤں کی بیٹیاں اور تمہاری خالہوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہو، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو اپنے آپ کو پیغمبر کو دے دے، بشرطیہ کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے۔ یہ خاص تمہارے لیے ہے، مسلمانوں سے الگ۔ ہم کو معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم ان میں سے جس جس کو چاہو دور رکھو،
اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو دور کیا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کرو، تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور وہ اس پر راضی رہیں جو تم ان سب کو دو، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ ان کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ تم ان کی جگہ دوسری بیویاں کر لو، اگرچہ ان کی صورت تم کو اچھی لگے، مگر جو تمہاری مملوکہ ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو، پھر جب تم کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ، اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم ازواج رسول سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اور نہ اپنی لونڈیوں کے بارے میں۔ اور تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو انہوں نے بہتان کا اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سے اپنی چادریں، اس سے جلدی پہچان ہو جائے گی تو وہ ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، اگر وہ باز نہ آئے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ مدینے میں بہت کم رہنے پائیں گے، پھٹکارے ہوئے جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تم کو کیا خبر شاید قیامت قریب آ گئی ہو۔ بے شک اللہ نے منکروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہ کوئی حامی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی
اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بھاری لعنت کر۔ اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تو اللہ نے اس کو ان لوگوں کی باتوں سے بری ثابت کیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، وہ تمہارے اعمال سدھارے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔